آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو ایک شہزادی اور ایک پیغمبر کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بڑے انتخاب کی اور گہرے ایمان کی۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر ایک ہی دن میں کسی سے سب کچھ چھن جائے، اس کا رتبہ، اس کا خاندان، اس کا گھر، سب کچھ، اور پھر اسے اسی شخص کے سامنے لا کھڑا کیا جائے جسے اس کے لوگ اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہوں؟ کیسا محسوس ہوگا؟ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، شہزادی سے قیدی تک کا سفر۔ حضرت صفیہ کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون تھیں۔ دیکھیں، یہ کہانی کسی محرومی سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شروعات ہوتی ہے شان و شوکت اور ایک بہت بڑے مرتبے سے۔ اس پورے سفر کی گہرائی میں جانے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سب کچھ بدل دینے والے دن سے پہلے آخر حضرت صفیہ کی زندگی کیسی تھی۔ ان کا تعلق تھا بنو نذیر قبیلے سے۔ یہ مدینہ کا ایک بہت ہی طاقتور اور معزز قبیلہ مانا جاتا تھا، اپنے عالموں اور جنگجوؤں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اور تو اور ان کے والد ہویئی بن اکتب اسی قبیلے کے سردار تھے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسی شاہانہ زندگی میں پلی بڑھیں، جہاں ہر طرف علم بھی تھا اور طاقت بھی۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے پر، خیبر کا زوال۔ یہ وہ وقت تھا، وہ لمحہ تھا جس نے ان کی پوری دنیا ہی الٹ کر رکھ دی تھی۔ یہ ٹائم لائن ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے کتنی تیزی سے ان کی دنیا بکھر کر رہ گئی۔ ایک طرف وہ خیبر میں ایک شہزادی کے پرتعیش زندگی گزار رہی تھیں، پھر جنگ خیبر ہوتی ہے، خیبر کے قلعے فتح ہو جاتے ہیں، اور اسی ایک جنگ میں وہ اپنے والد اور شوہر دونوں کو کھو دیتی ہیں، اور آخر میں وہ خود جنگی قیدی بنا لی جاتی ہیں۔ تو اب ہم کہانی کے اس موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ تیسرا حصہ، ایک ایسا انتخاب جس نے زندگی بدل دی۔ یہی وہ لمحہ ہے جو ان کی پوری شخصیت، ان کی میراث کی بنیاد بنتا ہے۔ انہیں اس شخص کے سامنے پیش کیا گیا جس سے ان کے لوگ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ ذرا اس لمحے کے جذباتی اور نفسیاتی دباؤ کا اندازہ لگائیں، یہ سوچنا بھی کتنا مشکل ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ اب کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ایک قیدی کے طور پر حضرت صفیہ کے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے خدشات اور ڈر ہوں گے۔ لیکن پھر جو ہوا وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ پیغمبر اسلام نے ان کے سامنے دو ایسے راستے رکھے جن کی کوئی توقع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلا یہ کہ اگر تم اپنے دین پر رہنا چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تاکہ تم اپنے لوگوں کے پاس واپس چلی جاؤ، اور دوسرا یہ کہ اگر تم اسلام کا انتخاب کرو تو میں تمہیں اپنی زوجیت میں قبول کر لوں گا۔ تو نفرت اور انتقام کی بجائے انہیں رحمت اور وقار کی پیشکش کی گئی، اور ان کا جواب ایک ایسا جواب تھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے گونج گیا: میں اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں۔ اور بس یہیں سے ان کی کہانی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ، ام المؤمنین۔ اس ایک انتخاب نے ان کی زندگی کو فوراً بدل تو دیا، لیکن ساتھ ہی کچھ نئے چیلنجز بھی لے کر آیا۔ اس ایک فیصلے نے ان کی پوری شناخت ہی بدل دی۔ وہ ایک سردار کی بیٹی سے ام المؤمنین بن گئیں، یعنی ایمان والوں کی ماں۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن اس کے ساتھ نئی ذمہ داریاں بھی جڑی تھیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی، ان کا سفر ابھی جاری تھا۔ اب ان کے سامنے ایک بالکل نیا چیلنج تھا، اور وہ تھا اپنے پس منظر کی وجہ سے ہونے والے تعصب کا سامنا کرنا۔ اور اسی تعصب کے تجربے سے ہمیں ملتا ہے اس کہانی کا پانچواں اور شاید سب سے گہرا سبق، ایک ایسی حکمت جو صدیوں کے لیے ہے۔ تو جب کچھ لوگوں نے انہیں ان کے پس منظر کا طعنہ دیا تو پیغمبر اسلام نے انہیں ایسے الفاظ سے تسلی دی جو ان کی حقیقی قدر کو ہمیشہ کے لیے واضح کر گئے۔ تمہارے والد نبی ہارون ہیں، تمہارے چچا نبی موسیٰ ہیں، اور تمہارے شوہر نبی محمد ہیں۔ ان سے بہتر نسب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات صرف حضرت صفیہ کے لیے نہیں تھی، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق تھا کہ اصل قدر اس بات میں نہیں کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے، بلکہ اس سچائی میں ہے جسے ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو چلیے اب اس کہانی کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ چھٹا حصہ، حضرت صفیہ کا وہ سبق جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آخر ان کی زندگی سے ہم کیا اہم باتیں سیکھ سکتے ہیں؟ تو اگر ہم حضرت صفیہ کی کہانی کو سمیٹیں تو چند بہت اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔
پہلی یہ کہ ایمان بڑی سے بڑی دوریوں کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ دوسری، اصل قدر خاندان یا نسب میں نہیں بلکہ دل کی سچائی میں ہے۔ تیسری، رحمت اور شفقت پتھر سے پتھر دل کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک گہرا فیصلہ، ایک صحیح انتخاب کسی کی پوری میراث کو ایک نئی اور بہترین شکل دے سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ رحم دلی اور معافی ہمارے بڑے سے بڑے اختلافات اور تنازعات کو کیسے بدل سکتی ہے؟ حضرت صفیہ کی زندگی شاید اس سوال کا سب سے بہترین اور طاقتور جواب ہے۔